ورلڈ کپ سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے سامنے اور کچھ نہیں ہے، بلکہ اگر اس کا دوسرا ایک اور پہلو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ قوم جو ہے وہ اپنا لکس اسٹائل ایوارڈز کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پہ لگی۔ یہ سوال بھی اب نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے مسائل کیا ہیں، کیونکہ ہم اپنے مسائل کے اندر اتنے الجھے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ہمیں سوال کرنا ہوگا۔ ہم کیا جانے قبلہ اول کیا ہوتا ہے، اور ہم کیا جانے کہ فلسطینی کون ہے؟ ٹھیک ہے جی، ان کا معاملہ ہے، ان کی سرزمین کا معاملہ ہے، ہمیں اپنے مسائل کے اندر جو ہے وہ اتنا الجھا دی اسی انٹرٹینمنٹ میں لگے رہیں گے کہ آج کا بہترین ڈرامہ کون سا چل رہا ہے، یا آج کا بہترین رائٹر کون سا ہے، یا آج کی بہترین ہیروئن کون سی ہے، آج کا بہترین ہیرو کون سا۔ اپنی عیاشی کو اپنے اوپر غالب کر چکے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ صبح و شام ہمیں صرف اور صرف اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ ہمارے قبلہ اول کا کیا ہوا، بیت المقدس کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، یہ بتائیے کہ ورلڈ کپ کے حوالے سے کیا چل رہا ہے آج کل؟ آپ کے خیال میں کون سی ٹیم جو ہے وہ فائنل تک پہنچنے والی ہے؟ کون سی ٹیم جو ہے ان کے درمیان سیمی فائنل ہوگا؟ کیا کہتے ہیں آپ کہ ورلڈ کپ جو ہے وہ کس ملک کو اس دفعہ ملنے والا ہے، یعنی کس کے سر پر جو ہے ورلڈ چیمپئن کا تاج سجنے والا ہے؟ کون آپ کے خیال میں سب سے بہترین بیٹسمین قرار پائے گا اس پورے ٹورنامنٹ کا؟ کون آپ کے خیال میں سب سے بہترین بولر ہوگا اس پورے ٹورنامنٹ کا؟ آپ کے خیال میں پاکستان کیسا پرفارم کرے گا، یعنی پاکستان جو ہے وہ اپنی پرفارمنس صحیح طور سے دے پائے گا نہیں دے پائے گا؟ یا آپ کے خیال میں ہندوستان جو میزبانی کر رہا ہے یہ میزبانی آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ اسٹیڈیم کا ایٹماسفیئر کیسا ہے؟ آڈینس کیسی ہے؟ میرا خیال ہے مجھے اس قسم کے سوالات آپ سے کرنے چاہیے۔ اب شاید موقع یہ آ گیا ہے کیونکہ پوری قوم جو ہے وہ ورلڈ کپ کے اندر اس وقت جتی ہوئی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ورلڈ کپ سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے سامنے اور کچھ نہیں ہے، بلکہ اگر اس کا دوسرا ایک اور پہلو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ قوم جو ہے وہ اپنا لکس اسٹائل ایوارڈز کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پہ لگی ہوئی ہے۔ ٹرینڈ چل رہے ہیں صاحب، بیسٹ ایکٹر آف دی ایئر کے، بیسٹ ایکٹریس آف دی ایئر کے، بیسٹ سانگ آف دی ایئر کے، بیسٹ رائٹر آف دی ایئر کے، بیسٹ ڈرامہ آف دی ایئر کے۔ یعنی میرا خیال ہے شاید ہماری اب ایکٹیویٹی یہ ہے کہ ہمیں یہ سوالات کرنے چاہیے کہ بہترین اداکار کون ہے اس سال کا، بہترین اداکارہ کون سی ہے، بہترین رائٹر کون سا ہے، بہترین ڈرامہ کون سا ہے، کیونکہ اب ہماری زندگی انٹرٹینمنٹ سے شروع ہوتی ہے اور انٹرٹینمنٹ پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی میں میرا خیال ہے اب کچھ رہ نہیں گیا ہے، یا اگر بہت کچھ رہ گیا ہے تو یہ پولیٹیکل انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ہماری زندگی میں آ گئی ہے کہ میاں صاحب کب آنے والے ہیں، میاں صاحب کب جانے والے ہیں، اس ملک میں جو ہے انقلاب بپا ہونے والا ہے، بہت جلد بہت جو تبدیلیاں آ جائیں گی۔ تو اس طرح کی انٹرٹینمنٹ جو ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہیں۔ اب شاید ہمیں اس بات کی فکر بھی نہیں ہے، ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ اس وقت فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے اب یہ سوال بھی کرنا جو ہے بڑا عجیب سا ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت فلسطین کے اندر کیا کچھ قیامت صغریٰ بپا ہو گئی، تو میرا خیال ہے شاید جواب مجھے ملے گا کہ کون سی باتیں آپ کر رہے ہیں صاحب، ہمارا فلسطین سے کیا تعلق ہے، قبلہ اول سے ہمارا کیا تعلق ہے، ہم کیا جانے قبلہ اول کیا ہوتا ہے، اور ہم کیا جانے کہ فلسطینی کون ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان کا معاملہ ہے، ان کی سرزمین کا معاملہ ہے، ہمیں اپنے مسائل کے اندر جو ہے وہ اتنا الجھا دیا گیا ہے، ہم اپنے معاملات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے مجھے یہ سوال بھی اب نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے مسائل کیا ہیں، کیونکہ ہم اپنے مسائل کے اندر اتنے الجھے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ہمیں سوال کرنا ہوگا، کیونکہ اگر آج ہم سوال نہیں کریں گے تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کل بروز محشر قدرت ہم سے سوال کرے گی کہ تمہارے پاس طاقت بھی تھی، تمہارے پاس قوت بھی تھی، تمہارے پاس سب کچھ تھا۔ اور یاد رکھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق یعنی مسلمان جو ہیں جسم واحد کی طرح ہیں، جسم کے کسی ایک عضو میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہم ایک جسم کی مانند ہیں، ہمارے ایک عضو میں جس کا نام بیت المقدس ہے، ہمارے ایک عضو میں جس کا نام مسجد اقصیٰ ہے، ہمارے ایک عضو میں جس کا نام فلسطین ہے، بنیادی طور پر وہ اس وقت شدید تکلیف میں مبتلا ہے، وہاں پر قیامت صغریٰ بپا ہو چکی ہے۔ یعنی آپ ذرا تصور کیجئے صاحب کہ ہم اس وقت جو ہے وہ صرف دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور سارے جتنی بھی دنیا کی طاغوتی قوتیں ہیں وہ ایک طرف مجتمع ہو چکی ہیں۔ کیا امریکہ، کیا برطانیہ، کیا فرانس، کیا جرمنی، کیا اٹلی، کیا بھارت، یہ تمام طاغوتی قوتیں ایک طرف جمع ہو چکی ہیں، اور کس کے لیے جمع ہو چکی ہیں؟ اپنے لے پالک بچے اسرائیل کے لیے، جو قبضہ مافیا ہے، جس نے فلسطین کی سرزمین کے اوپر ایک غیر قانونی قبضہ پچھلی 1 صدی سے کیا ہوا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، اور اجلاس جو ہے بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جاتا ہے۔ OIC ابھی تک اپنا اجلاس کال نہیں کر سکی ہے۔ مسلم امہ جو ہے
उसमें मुख्तलिफ मुतजाद किस्म की स्टेटमेंट्स हैं, कोई एक प्रॉपर स्टेटमेंट, कोई एक सिंक्रोनाइज्ड स्टेटमेंट या सेंट्रल स्टेटमेंट जो अभी तक नहीं आई है हमारे पास। और आलम यह कि वहां पर मुस्तकिल वो एयर अटैक्स कर रहा है, मुस्तकिल गजा की पट्टी के ऊपर वो एयर अटैक्स कर रहा है। ये जो 20 लाख की आबादी की पट्टी है ना, जिसकी तकरीबन लंबाई 40 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई तकरीबन 6 से 12 किलोमीटर तक बनती है, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, आपको पता है। और फलस्तीनियों की इस वक्त हालत जार के बारे में मैं आपको बतलाऊं कि वहां पानी जो है, पीने तक का पानी मौजूद नहीं है, सारी सप्लाई लाइन वहां पर बंद कर दी गई है, बिजली बंद कर दी गई, काट दी गई है, खुराक की जो जितनी भी मतलब अपना कह लीजिए सप्लाई उसको रोक दिया गया, पानी की सप्लाई को रोक दिया गया। और पूरा यानी जो इसराइली फौजी हैं उन्होंने पूरी गजा की पट्टी का जो है मुहासरा कर लिया, पूरा मुहासरा कर लिया है। और एयर अटैक्स अलग हो रहे हैं, यानी CNN को उठा लीजिए, फॉक्स को उठा लीजिए, BBC को उठा लीजिए, जितना इंटरनेशनल मीडिया है, गोरों का मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया है, वो वन साइडेड स्टोरी दे रहा है कि 900 इसराइलीज have been killed by Hamas and so मतलब इस तरह की सारी मतलब मुस्तकिल वो खबरें दे रहा है जो उनके मतलब की खबरें। वो ये बता रहा है कि जी 100 से ज्यादा लोग जो हैं, जिसमें इसराइल के मिलिट्री ऑफिसर्स भी हैं, उनको जो होस्टेज कर दिया गया है। लेकिन एक खबर जो है उनकी फलस्तीनियों के हवाले से नहीं है, एक खबर इस हवाले से नहीं है कि जितनी बम्बार्डमेंट इसराइल ने गजा की पट्टी पे की है, जमीन बोझ कर दिया है कई इमारतों को, कितने ही बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन से बिछड़ चुके हैं, कितने ही बच्चों को जो जिंदा दरगोर कर दिया गया। यानी आप सोचिए वो जो फुटेजेस आ रही है सोशल मीडिया के जरिए से कि कितने मां बाप जो हैं अपने मासूम बच्चों को, जिनके चेहरे कटे हुए हैं, जिनके हाथ कटे हुए हैं, जिनके पांव कटे हुए हैं, जिनका जिस्म जो है वो खून में लथपथ है मुकम्मल तौर पे, वो गोद में उठा उठा के दौड़ रहे हैं। इस तरह की कोई फुटेज आपको गोरों के मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर नजर नहीं आएंगी, ये सारा सोशल मीडिया के जरिए से फुटेज आ रही हैं। लेकिन वो बुनियादी तौर पर पेंट ये कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इसराइल के अंदर वो बुनियादी तौर पर गलत हो रहा है। हमास ने अटैक किया, फलस्तीनियों ने अटैक किया, सारा मलबा जो है उनके ऊपर ऐसे डाला जा रहा है जैसे ये शाहूकार हैं और वो बुनियादी तौर पे चोर हैं। साहब वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। जो कुछ इस गाजिब कुव्वत ने, जिसे आप कब्जा माफिया कहते हैं, 100 साल के अंदर तकरीबन 1 सेंचुरी में बोया है, आज बुनियादी तौर पे अब वो वक्त आ चुका है कि इनको काटना पड़ेगा। नताइज क्या निकले अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला जो है कभी कभी ऐसा भी होता है और यकीनन ऐसा होता है, और ये उसकी मशीयत है कि वो अबाबीलों के जरिए से जो है हाथी वालों को बुस कर दिया करता है। ये उसका निजाम है साहब कि वो एक बच्चर के जरिए से जो है नमरूद को गर्क कर दिया करता है। ऐसा होता है, वो मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से जो है फिरौन को जो तबाह बर्बाद कर दिया करता है, नील के अंदर गर्क कर दिया करता है। ऐसा होता है, जानता है कि उसके पास ताकत है और उसको ज़ाहिर है उसको अपनी ताकत पर बड़ा नाज और जाम है। लेकिन वही बात है कि अल्लाह का निजाम बड़ा मुख्तलिफ है साहब। अल्लाह तबारक व तआला जब पलटना चाहता है तो सब कुछ पलट के रख देता है, फिर इंसान जो है अंगुश बदंदा रह जाता है। और यकीन मानिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो होना है, ये तो होना है, ये आज होना है, कल होना है, ये जब भी होना है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये होना है, ये हो नहीं सकता कि ये मजलूम इसी तरह से पिसते रहें, इसी तरह से शहादतें इख्तियार करते रहें और इसी तरह से ये गासिब कुव्वत इनके ऊपर कब्जा करके बैठी रहे। होना तो है, अब कब होना है ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं सिर्फ सवाल आपसे करना चाहता हूं कि क्या हम लोग अब भी मतलब इसी एंटरटेनमेंट में लगे रहेंगे कि वर्ल्ड कप जो है किसके पास आना है? क्या हम अब भी इसी एंटरटेनमेंट में लगे रहेंगे कि आज का बेहतरीन ड्रामा कौन सा चल रहा है, या आज का बेहतरीन राइटर कौन सा है, या आज की बेहतरीन हीरोइन कौन सी है, आज का बेहतरीन हीरो कौन सा है? या हम अब भी इसी एंटरटेनमेंट में लगे रहेंगे कि हमें जो है वो अपना एंटरटेनमेंट चैनल्स को देखना है, पॉलिटिकल डिबेट्स को देखना है, उन तमाम तर बेसरोपा कामों को करना है जिसका कोई फायदा नहीं है? या हमारी आंखें खुलेंगी कि हम अपने आप को और अपनी औलादों को एजुकेट करेंगे कि अपने आप को इस हवाले से अवेयर करें कि क़िबला अव्वल बुनियादी तौर पर मेरा और आपका है, ये मस्जिद अक्सा बुनियादी तौर पर मेरी और आपकी है। याद रखिएगा, बैतुल मक़दिस मेरा और आपका है। ये फलस्तीनी जो हैं, ये माएँ बहनें बेटियां बच्चे, ये सब मेरे और आपके हैं। और कल बरोज़ महशर हमें तैयार रहना चाहिए इस बात के लिए। हमें वर्ल्ड कप की कितनी जानकारी है, इसके जवाबात हमारे महशर के दिन काम नहीं आएंगे। कौन बेस्ट एक्टर है, कौन बेस्ट एक्ट्रेसेस है, ये कल बरोज़ महशर ये जवाबात हमारे, ये इंफॉर्मेशन हमारे काम नहीं आएगी। ये ज़हन में रखिएगा। कौन सा ड्रामा अच्छा बुरा है काम नहीं आएगा, या कौन सा लीडर पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान से जा रहा है, जो तमाशे लगे हुए हैं, ये हमारे काम नहीं आएगा। हाँ, हमारे काम ये बात जरूर आएगी कि कल बरोज़ महशर ये जितनी भी माएँ बहनें बेटियां बच्चे हैं ना, अगर खुदा ना खास्ता ये अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करने के लिए खड़े हो गए कि या अल्लाह, ये पाकिस्तानी मुसलमान थे, इनके पास ताकत भी थी, इनके पास कुव्वत भी थी, ये सोशल मीडिया के जरिए से आवाज उठा सकते थे, लेकिन ये तो अपने यूट्यूब पर डॉलर्स कमाने के लिए लगे हुए थे। प्रैंक वीडियोस बना के, एंटरटेनमेंट की वीडियोस बना के, यूं कहिए कि अपना लुच्छर वीडियोस बना के, फहाशी और उरियानी पर मबनी वीडियोस बना के, गाली गलोच पर वीडियोस बना के, रोस्टर पर मबनी वीडियोस बना के, ये तो डॉलर्स कमाने में लगे हुए थे।
ٹک ٹاک پہ جو ہے ڈانس کر رہے تھے, ناچ رہے تھے, برہنہ رقص کر رہے تھے, اس میں ڈالرز کمانے پہ لگے ہوئے تھے. یہ جو ہے انسٹاگرام پر اور فیس بک کے اوپر جو ہے برہنہ ویڈیوز ڈال کے یہ بنیادی طور پر ڈالرز کما رہے تھے. ان کو تو ہماری فکر ہی نہیں تھی, یہ دیکھ ہی نہیں رہے تھے ہماری طرف کہ کس طرح سے اسرائیل نے تباہی مچائی تھی, کس طرح سے اس نے جو ہے ہمارے گھروں کو زمین بوس کر دیا تھا. یعنی آپ سوچئے ذرا, اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پر انتہا ہے, قیامت صغریٰ بپا ہو رہی ہے, جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ کس حد تک جو ہے نقصان ہو چکا ہے فلسطینیوں کا, کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں, کتنے گھر, کتنی بلڈنگ زمین بوس ہو چکی ہیں. کل بروز محشر اگر یہ فلسطینی بچے کھڑے ہو گئے ہمارے گریبان کو پکڑ کے, یہ مائیں کھڑی ہو گئیں گریبان کو پکڑ کے, یہ بہنیں کھڑی ہو گئیں, تو پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ یہ بھائی اگر ہمارے سامنے سوال کرنے کھڑے ہو گئے, ہم پھر کیا کریں گے؟ یقین مانیے ہم جواب نہیں دے پائیں گے, کیونکہ سرکار علیہ السلام اگین وہی بات ہے, ہم سے فرما گئے کہ جسم واحد کی طرح ہے, اور ہمارا جو ایک حصہ ہے جو فلسطین کی صورت میں وہ انتہائی اس وقت تکلیف میں مبتلا ہے, لیکن ہم جو ہیں وہ اپنی عیاشی کے اندر اس وقت مکمل طور پہ غرق ہیں. ہم مکمل طور پہ اپنی عیاشی کو اپنے اوپر غالب کر چکے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ صبح و شام ہمیں صرف اور صرف اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ ہمارے قبلہ اول کا کیا ہوا, بیت المقدس کا کیا ہوا, فلسطینیوں کا کیا ہوا, ہمارے بھائی بہنوں کا کیا ہوا. ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ جو وہ شہادتوں کے جام پی رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, ان کے لیے دعا کیجئے, اجتماعی طور پہ دعا کیجئے, آواز کو بلند کیجئے, سوشل میڈیا پہ آواز کو اٹھائیے, الیکٹرانک میڈیا پہ آواز کو اٹھائیے, اپنی گورنمنٹ کو بار بار اس بات پر مجبور کیجئے, بار یعنی ٹرینڈ سے لا کے اس بات پر مجبور کیجئے کہ وہ لیڈ کرے اس ایشو کو, OIC کو لیڈ کرے, آگے بڑھیں اور اس مسئلے پر کھڑے ہوں. جس طرح سے طاغوتی قوتیں اسرائیل کے ایک ناجائز یعنی قبضہ مافیا کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ تو جائز معاملہ ہے صاحب. اس جائز معاملے پہ بھی اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر کب کھڑے ہوں گے؟ میں نہیں جانتا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, لیکن میں ایک بات ضرور جانتا ہوں, اور یہ مجھے فرم بلیو ہے اس بات کے اوپر, کہ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فلسطین کے اندر صبح نمودار ہوگی, طلوع ہوگا وہ سورج, جس سورج کی کرن نے انشاءاللہ اس پوری زمین کو تابناک کرنا, اور الٹیمیٹ تو ظاہر ہونا ہے, یہ تو ذہن میں رکھیے گا, الٹیمیٹ تو ہونا ہے. کسی اور دن اس پہ بات کریں گے کہ جس ساری جو بشارتیں ہیں حدیث مبارکہ کے مطابق, الٹیمیٹ تو ملحمۃ القبریٰ جو ہے اس میں سب کچھ وہی ہونا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے, ورنہ وہی بات ہے جانوروں کی طرح جی لیجئے, جو کچھ کر رہے ہیں, جو کچھ کرتے رہیں, یا جو کچھ کریں گے, بس یہ وہی ہے کہ ایک روی ہے, اس بھیڑ چال کے اندر جی لیجئے, لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ پھر آپ ایکسپیکٹ مت کیجئے گا کہ خدا نخواستہ آپ کے لیے یا آپ کے بچوں کے لیے کچھ اچھے ہوں گے. نہ یہاں اچھے ہوں گے نہ وہاں اچھے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائیں, اور ہمیں بیت المقدس کی, مسجد اقصیٰ کی اور فلسطین کی سچی محبت عطا فرمائیں, اور مسلمانوں کے لیے یعنی ایک جسم کی حیثیت سے آواز اٹھانے والا بنائیں. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.